السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس نے ساری کائنات نو کن کہہ کے بنایا، اور اس دے پاس اختیار ہے کہ کن کہہ کے سارے جہان نو فنا کرن تے قادر و قدیر ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے، اور بے شمار اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے اصحاب رسول تے، جنہ شروع وچ دین اسلام دی آبیاری اپنے خون دے نال کی تھی۔ اللہ دیاں کروڑا رحمتاں نازل ہون انہاں پاک باز لوگاں تے، اور اللہ رب العالمین ساڈا حشر انہاں نیک اور صالح لوگاں دے نال قیامت نو فرما دے۔ محترم دوستو، بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اے ذی الحج دا مہینہ ہے، اور اسلامی حساب نال یہ سال دا آخری مہینہ ہے۔ اس تو بعد اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم دا ہے، جس دی آمد ہے۔ اس مہینے اندر یعنی ذی الحج دے مہینے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا المناک واقعہ پیش آیا، اور اس تو اگلے مہینے وچ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 10 محرم نو اور 1 محرم نو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے۔ میں مناسب سمجھیا کہ انہاں پاک باز لوگاں دا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید دے اندر کیتا، اور اس تو پہلیاں کتاباں جو اتریاں بالخصوص تورات دے اندر بھی اصحاب رسول دی مدح انہاں دا ذکر خیر ملدا ہے۔ انہاں دیاں زندگیاں ساڈے واسطے قدم قدم تے مشعل راہ نے۔ انتہائی ضروری ہے کہ سانو انہاں پاک باز ہستیاں دی سیرت پاک معلوم ہوئے، تاکہ انہوں نے جس طرح اپنے اللہ نو راضی کیتا، اپنے رسول نو انہوں نے اپنے عمل دے نال خوش کیتا، ساڈے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوئے کہ اسی انہوں دے نقش قدم تے چل کے اپنے خالق مالک رازق نو خوش کر سکیے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دا جذبہ، آپ دے نال محبت دا رشتہ قائم کریے، تاکہ دنیا اور آخرت دے اندر سرخرو ہو سکیے۔ آج 19 ذی الحج ہے، اور کل دا جو دن گزریا ہے 18 ذی الحج،
18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے۔ اگرچہ اسی تہوار منان دے قائل نہیں، لیکن اس واسطے انہاں پاک باز لوگوں دا ذکر خیر کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں اور کیتا ہے، اور انشاءاللہ تا زندگی اللہ دی توفیق نال کریں گے، کیونکہ انہاں دی مدح، انہاں دے فضائل خود اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب جو بیان فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک دے اندر انہاں دی تعریف فرمائی، اور جس دی تعریف اللہ اور اس دے رسول کرن، سانو بھی ساڈا یہ حق ہے کہ اسی بھی انہاں دی تعریف دے اندر لب کشائی کریے، تاکہ اللہ تعالی ساڈی یہ محبت بھی قبول فرما لے۔ میں شروع دے اندر قرآن مجید دا جو مقام آپ دے سامنے پڑھیا ہے، 26واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ الفتح ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق راضی ہو گئے اللہ تعالی مومنہ تے۔ عربی گرامر دے اندر جس ویلے لام اور قد اکٹھے آ جان او قسم دا فائدہ دیندے نے، یعنی اللہ قسم اٹھا رہے نے، مینوں قسم ہے اللہ مومنہ تے راضی ہو گئے۔ کیڑے مومن؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں نے درخت دے نیچے بیٹھ کے آپ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ انہاں دے دلاں دے اندر سی اسی اس نو جان لیا، اسی اس تو واقف، اور اسی انہاں دے اتے انتہائی سکینت اتاری، اور انہاں واسطے فتح دی بشارت اور خوشخبری اور اس دا اجر و ثواب جو ہے اسی اس دی نوید، اس دی انہاں نو خوشخبری سنائی۔ اس آیت دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی حیات دے نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ زیادہ تفصیل تو شاید نہ میں بیان کر سکا، چند ایک موٹیاں موٹیاں باتاں، یعنی آپ دا اسلام، آپ دا ایمان، آپ دی حیا، آپ دی سخاوت، آپ دی خلافت اور آپ دی شہادت، جنہیں اللہ توفیق عطا فرمان گے اج کے خطبے اندر آپ دے گوش گزار کراں گا، اور جو کچھ چیز رہ گئی انشاءاللہ آن والے خطبے دے اندر اللہ دی توفیق نال بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک محض اپنی رضا دے کلمات کہن دی توفیق عطا فرمان، اور کما حقہ اے مسئلہ بیان کرن دی، اے مضمون نبھان دی توفیق عطا فرمان، اور پھر سانو سن سنا کے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمان۔ مکہ مکرمہ تو ہجرت دے 6 سال تقریباً گزر چکے سن، اور مسلمان بیت اللہ دے طواف واسطے اور بیت اللہ دی زیارت واسطے تڑپ دے سن۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب نو اپنی خواب سنائی۔ فرمایا میرے صحابہ، میں خواب دیکھی ہے کہ اسی مکے گئے ہیں، اور مکے جا کے اسی عمرے دی ادائیگی کر رہے ہیں، ساڈے وچوں کچھ لوگ کعبے دا طواف کر رہے نے، کچھ صفا اور مروہ دی سعی کر رہے نے، کچھ سر مڈا رہے نے، یعنی عمرے دے ارکان جو نے وہ اسی ادا کر رہے ہیں۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دا اے ایمان سی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا جو خواب ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبیوں دے خواب جھوٹے نہیں ہوندے۔
وہ بڑے خوش ہوئے کہ اسی انقریب مکہ مکرمہ جاواں گے اور جا کے عمرہ ادا کریں گے، کعبے نو دیکھ کے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمائی اور صحابہ نے تیاری شروع کر دیتی۔ جس ویلے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تیار ہو گئے، عمرے واسطے سفر شروع کر دیتا۔ میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا میں ذرا پس منظر تھوڑا جا آپ دے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہاں، اگر آپ توجہ دے نال سماعت فرمان گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ مدینہ منورہ تو روانہ ہوئے، حدیبیہ دے مقام تے پہنچے جو مکہ مکرمہ تو چند میل دے فاصلے تے ہے۔ حدیبیہ پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب نو بٹھا دیتا، مناسب سمجھیا کہ اہل مکہ نو اپنی آمد دی اطلاع دیتی جائے اور انہوں دے بعد گوش گزار کی جائے کہ ساڈا ارادہ صرف عمرے دا ہے، اسی لڑن نہیں آئے، کسی نال جھگڑا کرن نہیں آئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، صرف کعبے دی زیارت واسطے آئے ہاں، کر کے تے واپس چلے جاواں گے۔ 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے۔ آپ نے اس اطلاع واسطے جس سفیر دا انتخاب کیتا او سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے عثمان جا مکے والے نو جا کے کہے کہ اسی عمرے واسطے آئے ہاں، اور زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کسی نو حج اور عمرے تو روکیا نہیں سی جاندہ، حتیٰ کہ وہ امن والی جگہ دے اندر اگر کوئی شخص اپنے باپ دا قاتل بھی دیکھدا سی تے اس دے نال تعارض نہیں سی کردا، جھگڑدا نہیں سی، اپنا بدلہ یا انتقام لین واسطے ہاتھ نہیں سی اٹھاندا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا پیغام لے کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکے دی چودراہٹ جمع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام انہوں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچایا۔ اہل مکہ دے رؤساء چودھری وڈیرے کہنے لگے کہ اے تے ساری بڑی تذلیل ہے، اس طرح اسی قطعاً اس بات دی اجازت نہیں دیں گے۔ کہنے لگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آئے ساڑھے واسطے تو بہت ہی محترم ہے، تینوں اجازت ہے تو بیت اللہ دا طواف کر، زمزم پی، صفا مروہ رسائی کر، عمرہ ادا کر لے، تینوں اسی منع نہیں کر دے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے اصحاب نو اسی مکے وچ داخل ہون دی اجازت نہیں دیں گے۔ کسی صحابی نے ادھر کہہ دیتا حدیبیہ وچ کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ کعبے دا طواف کر رہا ہوئے گا، زمزم پی رہا ہوئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے اس داماد نو اور اپنے صحابی نو اپنے سفیر نو جاندے سن، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عثمان ساڈے تو بغیر عمرہ کر لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور واقعہ ہویا بھی اسی طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف صاف اہل مکہ نو کہہ دیتا کہ میں محمد دا پیغام لے کے آیا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ عمرہ نہیں کرن گے میں پہل نہیں کراں گا، میں آپ دے نال عمرہ کراں گا۔ یہ کشمکش جاری سی، وقت زیادہ لگ گیا اس گفتگو دے اندر، ان مذاکرات دے اندر۔
افواہیں پھیل گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لیٹ ہو گئے کہ مکے والے نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے. جس ویلے یہ افواہ پھیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب دے نال مشورہ کی تھا. فرمایا کہ میں اے خبر سن رہا ہاں، آؤ میرے صحابہ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لے لواں گے، اگر واقعی وہ شہید کر دیتے گئے نے اسی واپس نہیں جاواں گے. حدیبیہ دے اندر ایک درخت سی، اس درخت دے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سن. فرمایا آؤ بیعت کرو. ہن حدیبیہ دے مقام تے ایک بڑی خوبصورت اس جگہ تے مسجد ہے. الحمدللہ میں اس جگہ جا کے دیکھی ہے اور انہاں دا ذوق ہے کہ اس مسجد دے اندر بڑے بڑے فریج رکھے نے اور مشروبات نے، کھجوراں نے. مسافر آندے نے آ کے اپنی مرضی نال مشروبات یا کھجوراں اٹھا کے استعمال کرتے نے. حضور درخت دے نیچے بیٹھے نے اور بیعت لے رہے نے. 1400 صحابہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے خون دے قصاص واسطے بیعت لئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لئے 1400 صحابہ آپ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر چکے، آپ نے فرمایا اے میرا ہاتھ جو ہے میں عثمان والوں بیعت کرنا ہاں. اور جس لئے آپ نے فرمایا میں عثمان والوں بیعت کرنا ہاں، آسمان تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل نو بھیجیا. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے جبریل جا میرے محمد نو خوشخبری سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈا ہاتھ تہاڈے ہاتھ دے اوتے 1400 صحابہ دا ہاتھ اوتے تسی اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کرا دیتا اور تہاڈے سارے دے ہاتھ دے اوتے خدا دا ہاتھ. یہ کس دے واسطے بیعت لئی جا رہی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واسطے. کس قدر فضیلت ہے، کس قدر مرتبہ ہے اور کس قدر شان ہے جو بعض لوگوں نو وارے چ نہیں. اور او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی بدخوئی کوئی موقع ہتھوں نہیں جان دیندے کہ جس دے اندر وہ بدخوئی نہ کرن، لیکن سورج وال یا آسمان وال منہ کر کے تھوکن دے نال آسمان تے نہیں گرتا. جس نے صحابہ بیعت کر رہے سن، جبریل آئے یہ آیت لے کے جڑی میں آپ دے سامنے سورہ فتح دی پڑھی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راضی ہو گئے انہاں مومناں تے سونیا جنہ درخت دے نیچے بیٹھ کے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی. اللہ فرمانے نے اساں انہاں دے دلاں وچ جان کے دیکھیا ایمان تو سوا سانو ہور کچھ نظر نہیں آیا. اللہ اپنے نبی دے اصحاب دی تعریف فرما رہے ہیں اور یہ بیعت رضوان ہے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واسطے ہے. یہ فضیلت اور یہ مرتبہ یہ مقام اور یہ رفعت اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب فرمائی. تو خیر اس عید دا کچھ پس منظر سی میں جو آپ دے گوش گزار کیتا ہے. ان بات نو ذرا اس تمہید تو بعد اتھو چلانے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ او خوش نصیب صحابی نے کہ جنہ دا سلسلہ نسب اوپر چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل جاندہ ہے. اور اسلام دے اندر یہ چوتھے مسلمان نے، یعنی اس تو پہلا 3 مسلمان ہو چکے سن
اور چوتھا مسلمان ہون دی سعادت اے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے حصے وچ آئی. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اصحاب رسول دے بارے چ بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے بارے چ آپ دے داماد کتنے نے، آپ دی بیٹیاں کتنیاں نے، آپ دی اولاد کیسی کتنی ہے، ان یہ معلومات ضرور کرو. اللہ رب العالمین ان نیک اور صالح لوگاں دے تذکرے سنن نال اور کرن نال اللہ برکتاں نازل فرما دے رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو 18 ذی الحج نو شہید ہوئے نے، جو کل دا دن گزریا ہے، آپ نو یہ سعادت ہے کہ سارے صحابہ نے ایک ہجرت کی تھی، حضرت عثمان نے 2 ہجرتاں کی تھی. یا چند ایک صحابہ وچوں بعض نو 2 ہجرتاں دا شرف نصیب ہے. حدیث میں آندا ہے شروع اسلام وچ مسلماناں تے بے پناہ ظلم و ستم اہل مکہ نے ڈھائے. روز کسی نہ کسی محلے وچ مسلمان مارے جا رہے نے، تتیا ریتاں تے لٹایا جا رہا ہے، انگاریاں تے لٹایا جا رہا ہے، طرح طرح دے ظلم انہاں تے کیتے جا رہے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہاں چ شامل سن، مظلومین چ جنہاں دے اوتے اہل مکہ ظلم کردے سن. آپ نے اپنے اصحاب نو اجازت دے دیتی کہ تسی اس طرح کرو، اپنی جان ایمان بچان واسطے اگر تسی ایتھوں مکہ چھڈ کے جانا چاہو تو انہوں اجازت ہے، حبشے چلا جاؤ. کچھ صحابہ نکلے، انہوں وچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دی زوجہ محترمہ رسول اللہ دی بیٹی حضرت رقیہ بھی سن رضی اللہ تعالی عنہ. رات دی تنہائی میں جس ویلے یہ دونوں نکلے نا ہجرت واسطے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھی اکھا چ آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرے ابا جی ابراہیم اور اما جی ماں سارا تو بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہیں خدا دے رستے وچ ہجرت کیتی ہے. اے شان، اے عزت، اے رفت، اے مقام، اے مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے حصے وچ آیا. اور بعض روایات چاہتا ہے کہ جس ویلے کوئی حبشے جو آندا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دے کولوں پوچھ دے کہ تسی میرے عثمان یا میری بیٹی رقیہ نو بھی دیکھیا ہے، وہ کس حال وچ نے. ظاہر ہے کہ ہر ماں باپ نو اپنی اولاد دے بارے چ فکر ہوندا ہے کہ انہاں دی خیر دی خبر آئے، اور جس ویلے اولاد دی خیر دی خبر آئے ماں باپ واسطے اطمینان دا باعث ہوندی ہے وہ خبر. اور اگر وہ خبر جو ہے خیر دی نہ آئے، پریشانی دی آئے، تو اولاد نے تو پریشان ہونا ہی ہونا ہے، ماں باپ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور اللہ کو دعا کریا کرو اللہ تمام ماں باپ نو انہاں دی اولاد دے بارے چ خیر دی ہی خبر ملے. اللہ اکبر. ایک آپ نے ہجرت حبشہ ول کی تھی، اور دوسری ہجرت پھر ایک وقت آیا، میں اشارت عرض کر دینا ہے کہ ایک اطلاع ملی اہل مکہ مسلمان ہو گئے نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے سن، اور کردیا سجدے دی آیت آ گئی، نبی علیہ السلام سجدے پہ گئے، آپ دے نال جو آپ دے صحاب سن وہ بھی سجدے پہ گئے. اتفاق ایسا ہویا کہ مکے دے جڑے چودھری سن وہ بھی سجدے پہ گئے. وہ بعد وچ پھر کئیاں نے آکھیا کہ تسی یہ کیتا ہے، تسی محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم پیروکار ہو گئے ہو. لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس اتفاقی یہ حادثہ سی. یہ خبر حبشہ پہنچی، انہیں سمجھا کہ یہ مکے والے مسلمان ہو گئے نے، وہ حبشہ چھڑ کے مکہ مکرمہ آئے. دیکھیا پہلے تو بھی زیادہ حالات خراب نے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آپ دے نال آپ دے صحاب بھی
انہاں وچ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت رقیہ شامل سن. اس واسطے آپ نو 2 ہجرتاں دا شرف حاصل ہے. اور ایک ہجرت دا ثواب پتہ کیجئے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرن دے نال اللہ زندگی دے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیندے نے. وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور ہجرت کرن دے نال بھی جتنے پہلے گناہ نے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیندے نے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں 2 ہجرتاں دا شرف حاصل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بات اتھوں تک پہنچائی سی کہ حدیبیہ وچ بیعت لئی ایک معاہدہ ہویا جس کا ذکر شاید آئندہ کسی خطبے شاید آئے. اس معاہدے دے روشنی وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرے تو آپ نے فرمایا واپس چلیے. صحابہ بڑے پریشان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بہت زیادہ فرمانے میری زندگی چ ایسا دن کدی سخت نہیں آیا، اگر میں اسلام تو پھرنا ہوندا تے میں اس دن پھردا. ابو بکر صدیق نو کہنے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر نبی علیہ السلام نو پوچھا کہ اتنی ہلکی شرائط دے اوتے کیوں صلح کرتے پے نے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے، عمر میں اے حوصلہ نہیں پاندا، جو وہ کر رہے نے وہ اللہ دے رسول نے وہ صحیح کر رہے نے، میں نہیں پوچھنا، تیری ہمت آئی تے پوچھ لیا. حضرت عمر فرمانے نے میں ہمت کر کے اگے ہویا، اللہ دے رسول کیا اللہ سچا نہیں؟ فرمایا سچا. تسی اللہ کے سچے نبی نہیں، میں بھی سچا ہوں. دین اسلام سچا مذہب نہیں، عمر سچا ہے. تے اللہ کے رسول تسی اینیاں ہولیاں شرطاں دے نال صلح کرن دے ہو، انہاں دا مقابلہ ساڈیاں تلواراں کرنیاں. فرمایا عمر میں جو کر رہا ہے اللہ دے حکم دل کر رہا ہے. عمر فرمانے نے جس ویلے واپس مڑے نا میرے دل چ بڑا غم، بڑی پریشانی کہ میں کی کہہ بیٹھا ہوں، میرے کتے اعمال ہی ضائع نہ ہو جانا. واپس بادل نخواستہ صحابہ آ رہے سن. ہن جنہاں نو سچی تڑپ ہے نا ہن بھی کئی بڑے پریشان نے کہ 9 ملکاں نو اجے اجازت عمرے دی نہیں ملی، انہاں چ پاکستان بھی شامل ہے. کدوں وقت آئے کہ اے پابندی ختم ہوئے تے اسی بھی کعبے دی زیارت نو جائیے. کئی حج واسطے تڑپ دے نے، کئی عمرے واسطے تڑپ دے نے. اللہ سارے دے نصیب چ حج بھی اور عمرہ بھی کر. واپس ہو رہے نے بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے قصاص واسطے ہو چکی ہے. اتفاق ہے کہ حضرت عثمان بھی واپس آ گئے اور یہ صلح ہو چکی. واپس مڑے نا صحابہ دل ٹوٹے ہوئے نے، حوصلے فطرت ہے نا، انسانی فطرت ہے. وہی آ گئی آسمان تو لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول تو انہوں خواب نہیں سی آیا؟ فرمایا ہے سی. تسا فرمایا نہیں سی کہ اسی عمرہ کرن گئے ہیں؟ فرمایا میں آکھیا سی. تسا اے نہیں سی فرمایا کہ اسی طواف کر رہے ہیں، ساڈے جو کچھ سائی کر رہے ہیں سر مڈا رہے ہیں؟ فرمایا آکھیا سی. تے پھر اسی واپس کیوں جا رہے؟ فرمایا میں کدوں آکھیا سی ایسے سال؟ میں تو انہوں کو تعریف تے نہیں سی دیتی، میں نے خواب سنایا تسی تیار ہو گئے، میں بھی تہاڈے نال تیار ہو گیا. جس ویلے واپس ہو رہے نے آسمان تو جبریل آ گئے. یہ ٹوٹے ہوئے دلاں دے حوصلے واسطے اللہ نے قرآن اتاریا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. فرمایا اللہ نے اپنے
رسول دے خواب نو سچ کر وکھایا. اے رسول دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین. اللہ نے چاہیا تے آن والے سال تسی عمرہ کرو گے اور پھر کیتا صحابہ نے. ہن اے او لوگ جو بیعت رضوان جو شامل سن. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میں بات بار بار آپ دے گوش گزار کرنی ہے کہ بیعت کیوں ہوئی حضرت عثمان واسطے رضی اللہ تعالی عنہ. اس بیعت دا سبب کون بنے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی اس دن حدیبیہ دے مقام تے فرمایا اے میرے صحابہ ایس ویلے روئے زمین تے جتنے لوگ نے انہاں سارے جو افضل تسی ہو. انہاں وچ حضرت عثمان بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا سی میرے صحابہ ایس وقت جڑے اس درخت دے نیچے میرے ہاتھ تے بیعت کرنے والے نے اس حدیبیہ مقام تے جنہاں نے بیعت کی تھی فرمایا اے اصحاب شجر یعنی درخت والے درخت دے نیچے بیٹھ کے بیعت کرنے والے نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ انہاں وچوں کوئی بندہ بھی جہنم چ نہیں جائے گا. اور انشاءاللہ بھی آپ نے تبرک واسطے آکھیا. بال یقین حضور نے فرمایا اے او لوگ یارو جڑے بیعت کرنے والے نے وہ دے جہنم چ نہیں جان گے اور جن دے واسطے بیعت کی دی گئی وہ جہنم چ جائے گا. بعض کالے منہ اور کالے دل والے بکواس کر دینے کہ اے فلاں 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 اے جہنمی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہن تک دی ساری گفتگو دا خلاصہ کی بنیا ایک تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے مسلمان نے. دوسرا آپ نو 2 ہجرتاں دا شرف نصیب ہے. تیسرا بیعت رضوان اللہ نے آسمان کو ایک اعلان فرمایا اے میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونے 1400 صحابہ جنہ تیرے ہاتھ رکھ کے بیعت کی دیئے میں نہ سارے تے راضی ہو گیا. اور اتھے اعزاز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ملیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا. یارو کتنی بڑی سعادت ہے اگر آپ بات آپ دی سمجھ آ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیا والے سن. ویسے تو بے شمار خوبیاں بے شمار وصف نے کئی جمعے ایسے ہوتے گزر سکتے ہیں لیکن میں چند باتیں صرف اشارتاً کرنی نے کہ اللہ کرے کہ سارے نوجوان نسل میں حیا نصیب ہو جائے سانو حیا نصیب ہو جائے. سارے ملک دے طول و عرض دے اندر جو بے حیائیت و بدکاری دے واقعات ہو رہے ہیں اسلام آباد دا واقعہ دیکھ لو قصور دا واقعہ دیکھ لو لاہور دے اندر ہے کراچی دے اندر ہے کی ظلم ہو رہا ہے اور کی بے حیائی دا جو ہے وہ پاٹ ادا کیتا جا رہا ہے اور کس طرح نے جلوس نکالے جا رہے ہیں میرا جسم میری مرضی. اللہ حیا نصیب فرمان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت پاک دے اندر بہت بڑا سبق حیا دا ہے. فرمایا کرتے سن اللہ اکبر میں زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کدے بدکاری نہیں کی تھی. زمانہ اسلام تے اسلام ہی ہے نا. زمانہ جاہلیت دے اندر بھی میں شراب کدے نہیں سی پیتی. حالانکہ وہ شراب حرام اجے نہیں سی ہوئی یہ مدینے آ کے ہوئی ہے. فرمانے نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرا اللہ اس بات تے گواہ ہے کہ میرے دل چ کبھی برائی دی خواہش بھی نہیں آئی. اللہ اکبر. کتنا پاکیزہ انسان کتنا حیا والا انسان. بھائیو اے واقعات کسے سنو اپنی اولاداں نو سناؤ اپنی آن والی نسلوں تک منتقل کرو
فرمانے نے زمانہ اسلام تو اسلام ہے، زمانہ جاہلیت دے اندر بھی میرے دل وچ کدی برائی دی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سانو انہاں خوش نصیبہ چ شامل فرما۔ اللہ دا خوف اس قدر سی، اس قدر اللہ دا خوف انہوں نے دل چ، اس قدر تقوی سی، کدی نبی علیہ السلام نے عذاب قبر دا ذکر کرنا نا تے رو رو کے داڑھی آنسواں دے نال پھٹ جانی، رنگ اڑ جانا، رنگ زرد ہو جانا۔ ساتھیاں نے پوچھنا عثمان تانوں تے اللہ دے رسول نے کئی باری جنت دی خوشخبری سنائی ہے، اور سونیا تینوں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں دا رشتہ یکے بعد دیگرے دیتا ہے، تیری تعریف وچ تے آسمان تو قرآن آیا ہے، اور کئی مرتبہ نبی علیہ السلام تانوں جنت دی خوشخبری سنا چکے نے۔ فرمایا کرتے سن دنیا تے بھی اکٹھے ہی ہیں، سوچ ہے نا، اپنی اپنی فکر ہے اپنی، تے قیامت نوں بھی اکٹھے ہی ہوواں گے، نیک بھی تے بد بھی، جنت والے جنت چل جان گے، جہنم والے جہنم میں چلے جان گے۔ اللہ نہ کرے جڑے جہنم میں جان گے اتنے بھی تو لوگ انسان ہون گے نا کٹھے۔ قبر ایک ایسی گھاٹی ہے، ایسی منزل ہے جتھے کلیاں نوں واہ پینا ہے۔ یوں ہی قبر کا ذکر آ گیا، رو رو کے داڑھی آنسواں دے نال بھیج جاندی سیدنا عثمان دی رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سانو اے خشیت نصیب فرما دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انہیں حیا والے، انہیں ایمان اور تقوی والے، روایات چاہتا ہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ عائشہ وچ آرام فرما رہے سن، لیٹے ہوئے نے تے پنڈلی تو ذرا چادر ہٹی ہوئی سی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آ جاؤ بیٹی دا گھر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دیتی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کول آ کے بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہو گئی۔ اجے تھوڑا وقت گزریا ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ حفصہ دے ابو، رسول اللہ دے سسر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا آ جاؤ، حضور لیٹے نے، گفتگو ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ جی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اجازت ہے آ جاؤ، تے نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے تے اپنا کپڑا صحیح کر لیا۔ اللہ اکبر، میری اما جی عائشہ صدیقہ نے ویکھیا رضی اللہ تعالی، پوچھ لیا، سوال کر دیتا، رہا نہ گیا، اللہ دے رسول میرے ابا جی آئے تسی اسی طرح لیٹے رہے، حفصہ دے ابو عمر فاروق آئے تسی اسی طرح لیٹے رہے، عثمان آئے تسی جلدی نہ اٹھ کے بیٹھ گئے ہو، اپنا کپڑا صحیح کر لیا ہے۔ فرمایا عائشہ کیا میں اس بندے دا حیا نہ کرا جس دا آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے؟ کیسا خوش نصیب۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا عثمان وہ عثمان ہے کہ آسمان دے فرشتے بھی اس دا حیا کر دے۔ کاش کے بد نصیب کچھ کالے منہ اور کالے دل والے بھی عثمان دا حیا کرن۔ بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بھی برحق ہے، اور بے شمار شہادتاں نے اگر صرف شہادتاں دے اوتے جمعے شروع ہو جان تو شاید سارا سال گزر جائے شہادتاں ختم نہ ہون۔ اس قدر اسلام دے اندر وسیع شہادتاں دا میدان ہے، اور فضائل اور آداب اور مناقب جو ہے انہوں کا ذکر ہے۔ میں انتہائی اختصار دے نال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج نو آپ دی شہادت ہے، تو صرف 10 محرم دی شہادت ہی یاد نہیں رکھنی چاہیے میرے بھائیو، رکھو وہ بھی رکھو، لیکن 18 ذی الحج والے مظلوم شہیدی بھی تو شہادت یاد رکھو نا۔ جس دا نبی حیا کرے، جس دے آسمان دے فرشتے حیا کرن، اور جس دا حیا اللہ کرے،
کہ اللہ فرما دین کہ اے میرے سونے نبی تواڈے 1400 ہاتھ تے اوتے تواڈا تے اوتے عثمان دا تے اوتے میرا ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ اکبر اللہ اکبر. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حیا والے سن. میں اپنے واسطے بھی واز کرنا, آپ دے واسطے بھی, اپنی اولاداں نو بھی. انہاں حیا اینی شرم سی انہاں دے اندر, غسل خانے وچ بھی کپڑے تو بغیر غسل نہیں سن کرتے. 4 دیواری ہے, دروازہ بند ہے, لیکن اینے حیا والے سن کہ غسل خانے وچ واش روم وچ بھی جاندے تے غسل کرنا ہوندا تے کپڑا لپیٹ کے کردے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اینا احترام سی, اللہ سارے نے یہو جے دماد دے. فرمایا کردے سن اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جیڑا ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے رکھ کے بیعت کیتی ہے جدو میں مسلمان ہویا ہاں, میں ساری زندگی او ہاتھ اپنی شرمگاہ نو نہیں لایا. اینا یار اینا ادب. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایتھے الا ماشاء اللہ وگرنہ دماد جنہ ابال ہے آ کے سورے دے سامنے سارا اگل دیندے نے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی, بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں توجہ فرمانا, فرما دینے ساری زندگی زمانہ اسلام تے اسلام ہے نا, زمانہ جاہلیت چ زمانہ کفر چ بھی میں کدے گانا نہیں سنیا. انہاں موبائلاں چ اگ لاؤ انہاں نو جنہاں چ گانے جے سپیشل خصوصی طور تے کارڈ وچ کر کے تے کرواندے ہو. یہ سبق سن رہے ہو پیارے عثمان دا تے کم از کم کچھ سبق حاصل بھی کریے. فرمانے زمانہ اسلام تے اسلام ہے, زمانہ جاہلیت چ بھی میں کدے گانا نہیں سنیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایویں تے سی نبی علیہ السلام نے فرما دیتا جدو بدر تو واپس آئے نا, بدر جان لگیا آپ کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار سن رضی اللہ تعالی. فرمایا میرے عثمان تو اس طرح کر اپنی بیوی دی تیمارداری کر, جیڑا ثواب سانو ملے گا لڑن لگیا بدر وچ وہ سارا ثواب تینوں گھر بیٹھے ملے گا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر دی لڑائی میں شریک نہیں سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق آپ اپنی بیوی اور رسول اللہ کی بیٹی دی تیمارداری واسطے مدینے چ رکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر دے وچوں مال غنیمت ملیا جتھے دوسرے صحابہ دا حصہ جو شریک سن انہوں نے ملیا, فرمایا میرے عثمان دا بھی حصہ رکھو, میں آپ انہوں روکیا سی. اللہ اکبر. جس ویلے حضور بدر دی بشارت اللہ نے آپ نو عطا فرمائی نا, واپس آئے تے ایک نو اگے اگے مدینے چ بھیجیا کہ مدینے والے نو خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے بدر سانو فتح عطا فرمائی ہے, اور کافراں دے بڑے بڑے 70 سردار چودھری جنہاں چ ابو جہل بھی سی, امیہ بن خلف بھی سی, اور سارے جہنم واصل ہو چکے نے. اللہ نے اسلام نو بڑی فتح عطا فرمائی ہے. قدرت خدا دی ایک خوشخبری لے کے آن والا جس ویلے آیا ہے, پیچھے قافلہ بھی آ رہا ہے, نبی علیہ السلام بھی آ رہے نے, تشریف لے آ رہے نے. حضرت رقیہ فوت ہو چکی ہے, اجے نبی علیہ السلام مدینے چ داخل نہیں ہوئے کہ بیٹی فوت ہو چکی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ اللہ نو پیاریاں ہو چکی نے, اور آپ انہاں دے کفن دفن دے انتظام میں لگے ہوئے سن. قدرت خدا دی بڑا عجیب منظر سی. ادھر حضور نو بدر دی فتح دی خوشخبری, اور اس خوشی طرح لوٹ رہے تھے. جس نے مدینے آئے تو آپ دی
بیٹی دی قبر تیار ہے اور آپ نے دفنایا گیا اور اتنے مٹی ڈالی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اس ویلے جو ایک باپ دی کیفیت ہوندی ہے، کیونکہ آپ بھی بشر اور انسان سن اور افضل البشر سن، افضل الرسل سن آپ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے دیکھا قبر تے مٹی ڈالی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں آنسواں دے نال سجیاں ہوئیاں نے، اکھاں سرخ نے، غم بڑا ہے. کہن والے نے کیا ہو عثمان کی ہویا؟ لوکاں دی بھی بیویاں فوت ہوندیاں نے نا یار، ایڈا پریشان نہ ہو، اللہ تینوں ہور بیوی عطا فرما دیں گے. کیوں پریشان ہونا ہے، کیوں رونا ہے؟ کہنے لگا میں اس واسطے نہیں روندا کہ مینوں بیوی ہور نہیں مل، رونا اس واسطے ہے کہ رسول اللہ نال رشتہ ٹوٹ گیا ہے. یہ جڑا میرا رشتہ کام سی دمادی دا اور رسول اللہ دی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نکاح وچ سی، اے جو شرف اور عزت مینوں اس وجہ تو نصیب سی، اج وہ رشتہ ٹوٹ گیا، میں اس واسطے رون دیا. صدقے محمد الرسول اللہ دیاں جتیاں دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بلایا عثمان رضی اللہ عنہ، فرمایا میرے عثمان مینوں تیرے ولوں کوئی غم نہیں پہنچا، مینوں ہمیشہ تیرے ولوں خوشی دی ہوا آئی ہے. اللہ سارے ماں پیو نوں اولاداں والوں خوشی دی ہوا آئے، بالخصوص بیٹیاں والے جڑے نے بڑے صدمے بڑے صدمیاں دے نال دو چار نے. اللہ ماشاء اللہ. فرمایا میرے عثمان جنیاں تو میریاں کھٹھڑیاں کیتیاں نے نا، فرمایا پریشان نہ ہو، رقیہ فوت ہو گئی، میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا رشتہ تینوں دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ دی وفات تو بعد ام کلثوم دا رشتہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان نے دیتا. اور شاید لوگوں بات توجہ نہ سننا، شاید دنیا دی تاریخ دے اندر واحد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نظر آنے نے کہ جنہوں نے کسی نبی نے اپنی دو بیٹیاں دا رشتہ دیتا ہوا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جی. ایک دے ولوں غم ملے نا تو دوسرا رشتہ کوئی نہیں جے کردا. رسول اللہ دی اکھاں ٹھنڈیاں سن ادھروں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے عثمان جدو ام کلثوم بھی فوت ہو گئیاں، حضور نے فرمایا میرے پیارے عثمان ہن میری بیٹی کوئی نہیں، بلّا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح وچ دے دیندا، تیرے جیسا داماد کتھوں ملنا ہے؟ یار ایسے آدمی دے بارے چ گالی گلوچ، ایسے آدمی نو برا کہنا، ایسے آدمی دے بارے چ انتہائی برے القاب اور برے الفاظ دے نال بلانا اور پکارنا. بھائیو اپنی تاریخ نو یاد کرو، تواڈے اسلاف دی تاریخ سنہری حروف نال لکھنے والی ہے، اور بالخصوص وہ اصحاب رسول اور دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہ نے رسول اللہ دی اکھاں ٹھنیاں کیتیاں، جنہ حضور دی اکھاں ٹھنیاں کیتیاں، آپ دا دل خوش کیتا، انہاں آپ دا دل خوش نہیں کیتا، انہاں رب دا دل خوش کیتا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. آپ دے میں جیسا کہ شروع چرز کیتا ہے 18 ذی الحج جو کل دا دن گزرے آپ دی شہادت دا دن سی. میں صرف آپ دا اسلام اور آپ دی ہجرت، آپ دا حیاء عرض کیتا ہے. چاہے ریاسہ کہ آپ دی شہادت دا ذکر آئے لیکن وقت اجازت نہیں دینا. آنے والے خطبے چ انشاءاللہ آپ دی سخاوت اور آپ دی شہادت دا ذکر آئے گا. اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو انہاں بزرگاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمان، اور کل قیامت والے دن انہاں دا ساتھ بھی اور انہاں دی زیارت بھی نصیب فرمان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.